جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة بدر. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم سامعین و ناظرین، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر بے شمار انگنت احسانات کیے، بہت زیادہ انعامات سے نوازا، جن کا جتنا شکر کیا جائے اتنا ہی کم ہے۔ لیکن سب سے بڑا احسان، سب سے بڑا انعام اور سب سے بڑا فضل یہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو امت محمدیہ میں پیدا کیا، اور امت محمدیہ وہ امت ہے جس کو اللہ رب العالمین نے تمام امتوں میں سے افضل اور بہتر بنایا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تم کو معتدل یعنی بہترین امت بنایا۔ اور اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ پہ ارشاد فرمایا كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، کہ اے امت محمدیہ، تم امتوں میں سے سب سے بہترین امت ہو، سب سے خیر والی امت ہو، اس لیے کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ اور اسی آیت کی تفسیر میں نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ اے لوگو، اللہ رب العالمین نے تمہارے ذریعے امتوں کی تعداد کو 70 کر دیا، تم نے 70 کی گنتی کو پورا کر دیا، لیکن ان ساری امتوں میں سے خیر والی امت، بہترین امت اللہ رب العالمین نے تم کو بنایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ تم ایسے لوگ ہو، جب تم لوگوں کے پاس آئے تو ان کے گلوں کے اندر غلامی کا طوق تھا، جہالت کا طوق تھا، لیکن تم نے ان کے گلوں سے جہالت اور غلامی کے طوقوں کو اتار کے ان کو بہترین کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا میں آیا تو آخر میں ہوں، لیکن مجھے وہ ملا ہے جو کسی کو نہیں ملا۔ اور آقا علیہ السلام نے ان 5 انعامات کو جو نبی علیہ السلام کو بطور خاص ملے، ایک خاص انعام کا ذکر کیا کہ اللہ نے مجھ کو جو امت دی ہے وہ بہترین امت دی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں بہترین امت ہونے کے ناطے بہترین سے بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة بدر. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ اللہ رب العالمین نے ہم کو بہترین امت بنایا، خیر والی امت بنایا، سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل امت بنایا، اور سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل نبی بھی عطا فرمایا۔ اور یہ ساری کی ساری عزت دین اسلام کی وجہ سے ہے۔ دین اسلام کیا ہے؟ دین اسلام یہ ہے کہ اللہ کو ماننا،
اللہ کے رسول کو ماننا اور ان کی طرف سے دی گئی جو شریعت ہے، نازل کردہ جو شریعت ہے ہمارے لیے، ان کے اوپر مکمل طور پہ عمل کرنا، جن چیزوں سے روکا ہے ان سے رک جانا، جن کو کرنے کا حکم دیا ہے ان کو جو ہے وہ بجا لانا، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے لوگوں، ساری کی ساری عزت اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسول کے لیے ہے اور مومنین کے لیے ہے، اور مومنین وہ لوگ ہوتے ہیں جو حقیقت کے اندر اللہ کے نازل کردہ دین کے اوپر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ ہماری امت، جس امت کے اندر ہم آئے ہیں، جس امت کے اندر ہم پیدا کیے گئے ہیں، وہ سب سے بہترین امت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سب سے بہترین کیوں قرار دیا؟ فضائل کیا ہیں، خصائص کیا ہیں؟ آپ کے سامنے دو ذکر کرتا ہوں۔ پہلی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ نے ہمارے اوپر جو دین نازل کیا ہے وہ مکمل دین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دین کے اندر کوئی ایسا رکھنا سراغ چھوڑا ہی نہیں جو نامکمل ہو، اور جس کی وجہ سے انسان اس دین کے اندر شک کر کے اس سے جو ہے وہ روگردانی کر سکے، اس سے پھر سکے، اس سے بھاگ سکے، بلکہ اللہ نے ہمارے اوپر جو دین نازل کیا مکمل دین نازل کیا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بشارت دی، یہ سرٹیفکیٹ دیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ پیغمبر آج کے دن میں نے تمہارے اوپر دین کو مکمل کر دیا اور پھر میں اس دین کے اوپر راضی بھی ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک یہودی آئے اور آ کے کہنے لگا کہ اے عمر، آپ کے دین کے اندر ایک ایسی آیت ہے، اگر ہمارے دین میں ہوتی تو ہم اس دن کو عید بنا لیتے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے معلوم ہے جب یہ آیت ہمارے پیغمبر پہ نازل ہوئی تھی تو اس وقت بھی عید کا دن تھا، جمعے کا دن تھا اور یوم عرفہ تھا، جب اللہ نے ہمارے پیغمبر کے اوپر ہمارے مکمل دین ہونے کی آیت نازل کی اور اس کو ہمارے لیے عید کا دن بنایا۔ ہماری امت کی دوسری خصوصیت کہ ہمارا دین آسان بہت زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے متعدد بار بہت ساری آیات کے اندر یہ چیز ہمیں باور کرائی ہے کہ اے لوگو، اے امت محمدیہ، میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو بہت زیادہ آسانیوں والا بنایا ہے۔ اگر بنی اسرائیل کو دیکھا جائے تو ان کے لیے یہ ضروری تھا کہ اگر ان کے جسم کو پیشاب لگ جاتا، بول لگ جاتا، بخاری کی روایت ہے کہ ان کو وہ کپڑا کینچیوں سے کاٹنا پڑتا تھا، مسلم کی روایت ہے کہ ان کو وہ جسم کا حصہ کینچیوں سے کاٹنا پڑتا تھا۔ بنی اسرائیل کے لوگ، ان کے اوپر یہ شریعت تھی کہ وہ اپنی حیض والی بیویوں کے ساتھ نہیں رہ سکتے تھے، ان کو علیحدہ کر دیتے تھے، ان کے ہاتھوں کا کھانا نہیں کھاتے تھے، ان کے ساتھ وہ جو ہے وہ کسی بھی قسم کا استفادہ نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن یہ خصوصیت اللہ نے امت محمدیہ کو دی کہ وہ اپنی بیویوں کے ساتھ ان دنوں کے اندر استمتاع بھی کر سکتے ہیں، سوائے جماع کے پورے جسم سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، ان کے ساتھ لیٹ بھی سکتے ہیں، ان کے ہاتھوں کا بنایا ہوا کھانا بھی کھا سکتے ہیں، ان کو اپنے گھروں کے اندر، اپنے کمروں کے اندر سلا بھی سکتے ہیں۔ بنی اسرائیل، ان کے لیے یہ قانون تھا، ان کے لیے یہ شریعت تھی کہ اگر ان میں سے کوئی گناہ کرتا تو اس گناہ کو اور گناہ کرنے والے کو لکھ کے اس کے دروازے کے اوپر لٹکا دیا جاتا تھا، اور اس کے ذریعے ان کی توہین کی جاتی تھی، اہانت کی جاتی تھی، بے عزتی کی جاتی تھی۔ لیکن اللہ رب العالمین نے امت محمدیہ کے گناہوں کے اوپر پردہ بھی ڈالا ہے اور پردہ ڈالنے کا حکم بھی دیا ہے۔ بنی اسرائیل کی قوم کے اندر یہ قانون تھا کہ اگر کوئی کسی کو قتل کر دے تو بدلے کے اندر اس کو صرف اور صرف قتل ہی کیا جاتا تھا، لیکن امت محمدیہ، اللہ رب العالمین نے اس کے اوپر دیت والا اضافہ فرمایا، دیت والی آسانی فرمائی۔ بنی اسرائیل، ان لوگوں کے لیے یہ قانون تھا کہ رمضان کے مہینے میں یا روزوں کے مہینے میں جب وہ رات کو سو جاتے تو پھر اگلے دن سورج کے غروب ہونے تک کچھ نہیں کھا سکتے تھے۔ یہ ان کی سزا تھی کہ وہ سوئے کیوں ہیں رات میں۔ لیکن امت محمدیہ، ان کے اوپر روزوں کا نزول ہوا، ان کے اوپر روزے فرض ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مقدار طلوع فجر سے لے کے اذان فجر سے لے کے اذان مغرب تک کر دی، اور اس کے علاوہ جو ٹائم ہے اس کے اندر انسان سو بھی سکتا ہے اور ہر قسم کے معاملات بھی کر سکتا ہے۔ تو یہ سارے کے سارے وہ معاملے ہیں جو اللہ رب العالمین نے امت محمدیہ کو عطا کیے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں ان تمام خصوصیات، فضائل اور آسانیوں سے
کما حق کو فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔